السلام علیکم لسنر، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ میرے سبھی لسنرز بالکل ٹھیک ہوں گے اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ یہ سٹوری میرے ساتھ شیئر کی ہے ریاست بہاولپور سے میرے ایک لسنر نے، جن کا نیم شعیب ہے۔ شعیب کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کروں گا اپنے اور اپنے بھائی کی، جو کہ بالکل سچا خوفناک واقعہ ہے۔ میرے بھتیجے کی شادی تھی، جس کی وجہ سے میں اور میری امی ہم دونوں بھتیجے کی شادی پر جا رہے تھے۔ میرا چھوٹا بھائی جو کہ گھر پہ تھا، وہ اکثر زیادہ تر گھر پہ ہوتا تھا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا تھا۔ اس کو بالکل عادت نہیں تھی ہمارے ساتھ کہیں آنے جانے کی یا خاندان میں کہیں جانے کی، تو بھتیجے کی شادی پر بھی وہ بالکل نہیں گیا اور ہم نے اس کو کافی انسسٹ کیا۔ خیر میں اور امی چلے گئے۔ جب ہم لوگ ادھر پہنچے تو سارے ریلیٹیوز نے اس کا پوچھا اور یہ کہا کہ وہ کیوں نہیں آیا۔ ہم نے دوبارہ اس کو کال کی اور یہ کہا اکیلے گھر پہ ڈر جاؤ گے، اس کی ایج 17 سال ہے، تم واپس آ جاؤ ہمارے پاس۔ اس نے کہا میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے جا رہا ہوں شہر میں نہیں آؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد کھانا وغیرہ کھایا اور میرا یہ دل تھا کہ میں واپس گھر چلا جاؤں، کہیں میرا بھائی ڈر نہ جائے، وہ چھوٹا ہے اور اکیلا ہے گھر پہ۔ اور میں نے سب سے اجازت لی اور یہ کہا کہ امی چلیں ہم گھر چلتے ہیں۔ میرے ساتھ جو میرے ریلیٹیوز تھے جو کہ ہمارے گھر کے ساتھ ہی رہتے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ چلے جائیں، آپ کی امی کو ہم لے آئیں گے۔ میری امی نے بھی یہی کہا کہ تم جاؤ، میں ان کے ساتھ آ جاؤں گی۔ خیر میں گھر چلا گیا۔ اب راستے میں جاتے ہوئے مجھے تقریباً گھنٹے کا وہ سفر تھا۔ جب میں گھر گیا تو میرا بھائی گھر کے ایک کونے میں دبک کے بیٹھا ہوا تھا اور وہ بہت زیادہ ڈر رہا تھا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ میں جلدی سے اندر گیا، گھر کی ایک چابی میرے پاس بھی تھی اور میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ فوراً میرے گلے کے ساتھ لگ گیا اور رونے لگا۔ میں نے اس کو تسلی دی اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ ہوا کیا ہے۔ اس نے کہا کہ جب آپ چلے گئے تھے اور میں کھانا کھانے کے لیے چلا گیا تھا، کہتے ہیں کہ میرے بھائی نے کہا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں کھانا کھا کر واپس آیا ہوں گھر، اپنے دوستوں کے ساتھ ہی تھا۔ کچھ دیر میرے دوست میرے پاس بیٹھے اور تھوڑی دیر کے بعد میرے دوست چلے گئے۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور کھول کر وہاں لیٹ گیا، گیم کھیلنے لگ گیا اپنے موبائل پر۔ اچانک سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ ہمارے جو روم کے ساتھ والا روم ہے، ادھر سے کوئی نکلا ہے اور کچن کی طرف گیا ہے، اور واضح طور پر یہ احساس مجھے محسوس ہوا۔ اور اس کے بعد میں دوبارہ گیم کھیلنے لگ گیا۔ میں نے اس کو اپنا وہم سمجھا۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ مجھے یہ احساس ہوا کہ کوئی کچن کے دروازے سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب کی بار یہ میرا بالکل وہم نہیں تھا، کوئی مجھے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا۔ میں اس کی طرف باقاعدہ طور پر متوجہ ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بچہ کچن کے دروازے میں کھڑا ہوا ہے اور وہ بچہ ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے۔ میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں لیکن اٹھ نہیں رہا۔ اس بچے نے پھر تھوڑا سا کچن سے آگے قدم بڑھائے اور مجھے اپنی طرف بلانا شروع کر دیا۔ وہ ہاتھ سے بلا رہا تھا، منہ سے کچھ نہیں بول رہا تھا۔ اچانک سے مجھے کچھ پتہ نہیں لگا کیا چیز تھی جو کہ میرے پہ حاوی ہوئی اور میں اپنے بیڈ سے اٹھا اور دروازے تک گیا۔ وہ بچہ تھوڑا سا اور قریب آیا اور اس کی جو شکل تھی وہ بہت زیادہ سفید تھی، نیلی آنکھیں تھیں اور گولڈن گھنگرالے بال تھے۔ وہ بچہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ مجھے یہ معلوم تھا کہ یہ ہمارے گھر کا بچہ نہیں ہے۔ گھر میں تو ہم صرف 2 بھائی اور ہماری والدہ رہتی ہیں۔ میرا سارا جسم اس ٹائم پتھر کا ہو چکا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے کیا چیز دیکھی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کوئی خواب ہے یا کیا ہے۔ میں یکایک میری زبان سے آیت الکرسی نکلی اور میں بھاگ کر کمرے سے دوبارہ اندر چلا گیا اور کمرے کے کارنر پر تب سے بیٹھا ہوا ہوں۔ وہ بچہ آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے ہی غائب ہوا، کیونکہ وہ بچہ بالکل کمرے کے دروازے کی حدود میں کھڑا ہوا تھا۔ آیت الکرسی میں مسلسل پڑھ رہا تھا، وہ میرے تک آ نہیں سکا، اور اتنے میں اللہ پاک نے میری دعا سنی اور آپ دروازہ کھول کر اندر آ گئے۔ بھائی نے مجھے سینے سے لگایا اور پھر بھائی نے بھی اپنا ایک واقعہ میرے ساتھ شیئر کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی بات آج سے 1-2 سال پہلے کی ہے۔
انہوں نے بتایا کہ ہم نے کمرے میں سو رہا تھا. میری والدہ الگ روم میں سوتی ہیں. ہمارے گھر کے 3 روم ہیں. ایک میں میرا بھائی، ایک میں اور ایک میری والدہ. میرے فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے. میرے کمرے کا اچانک سے دروازہ کھلا اور والدہ اندر آئیں اور مجھے کہنے لگیں کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، مجھے ڈاکٹر کے لے کے چلو. میں نے اپنے موبائل سے ٹائم دیکھا تو رات کے 2 بجے کا ٹائم تھا. والدہ مجھے یہ کہنے لگیں کہ تم نے بالکل بھی اپنے چھوٹے بھائی کو یہ بات نہیں بتانی اور چلو مجھے جلدی سے ڈاکٹر کے لے کے جاؤ. میں نے گاڑی سٹارٹ کی. والدہ عموماً میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتی ہیں، لیکن اس دن بیک سیٹ پر بیٹھی اور مجھے یہ کہنے لگیں کہ جلدی گاڑی چلاؤ. جیسے ہی ہم لوگ کرسچنس کے جو چرچ ہوتے ہیں اس کے قریب پہنچے تو والدہ نے مجھ سے کہا کہ گاڑی ادھر ہی روکو. مجھے لگتا ہے کہ میرا جو پرس ہے وہ شیشے سے باہر گر گیا. میں ایک دم تو حیران ہو گیا اور یہ کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کا پرس باہر گر گیا، یہ ممکن نہیں ہے، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، شاید آپ کی طبیعت خراب ہے اس لیے آپ کو وہم ہو رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہی، میرا پرس نیچے گر گیا. والدہ نے گاڑی کھولی، دروازہ کھولا اور وہ باہر گئی ہیں پرس اٹھانے کے لیے. میں ان کو دیکھ رہا ہوں، وہ جیسے ہی پرس اٹھانے کے لیے جھکی ہیں اس کے بعد وہ مجھے نظر نہیں آئی. میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی. میں ادھر گاڑی سے باہر نکلا، ادھر ادھر دیکھا، ادھر کچھ بھی نہیں تھا. میں جلدی سے گاڑی میں بیٹھا، گاڑی سٹارٹ کی اور واپس گھر کی طرف آیا تو امی نے ہی دروازہ کھولا. میں ان کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور امی کے گلے لگ گیا. امی نے کہا اتنی رات کو کہاں باہر گئے تھے؟ تم جب گاڑی نکال رہے تھے تو میری آنکھ کھل گئی تھی، میرے اٹھتے اٹھتے تم چلے گئے. اس ٹائم میں نے ان کو کچھ نہیں بتایا کہ کہیں وہ گھبرا نہ جائیں. اتنے میں باہر بیل ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو میری امی آ گئی تھیں. ہم دونوں بھائیوں کو گھبرائے دیکھ کر شعیب کہتے ہیں کہ امی بھی کافی گھبرا گئیں اور کہنے لگیں اللہ خیر کرے، تم لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ اس دن ہم نے امی کو ساری بات بتائی. وہ گھر ویسے بھی رینٹ پر تھا. امی نے کہا کہ اب اس گھر میں بالکل بھی نہیں رکنا، ہم جلدی گھر چینج کریں گے اور تمہارے ماموں کے گھر کے ساتھ ہی گھر لے لیں گے. میرے ماموں کی 2 بہت بڑی حویلیاں ہیں اور ہمارے ماموں ہمیں کافی عرصے سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ میری دوسری حویلی میں شفٹ ہو جاؤ، کیونکہ ہم لوگ 3 تو گھر کے فرد تھے اور ماموں کے بچوں کے ساتھ ہماری بہت دوستی ہے. ماموں کا گھر ہم سے 1 سے 2 گھنٹے کی مسافت پہ ہے. ماموں کو ساری بات بتائی اور ماموں تھوڑی نظر وغیرہ رکھتے ہیں کیونکہ وہ کافی عبادت گزار ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا مجھے پہلے بھی اس گھر میں یہ مخلوق نظر آئی تھی، آپ کے گھر میں ایک پرسرار بچہ دیکھتا ہوں. جیسے میں آپ کے گھر آتا ہوں آپ کو ملنے کے لیے تو مجھے آپ کے بڑے بھائی کے یعنی میرے روم میں سے وہ بچہ نکلتا ہوا نظر آتا ہے جس کی آنکھیں نیلی دور سے چمک رہی ہوتی ہیں اور گھنگرالے گولڈن بال ہیں. وہی بچہ میرے بھائی نے بھی دیکھا. ہم لوگوں نے پھر 10 دن کے اندر اندر اپنا سامان پیک کیا اور ماموں کے گھر میں شفٹ ہو گئے. گھر کیونکہ ریاست بہاولپور جو جگہ ہے وہ کوئی بہت کوئی شہر ٹائپ نہیں ہے، وہ گاؤں میں جیسے کچھ آباد قصبے ہوتے ہیں اس طرح کی جگہ ہے جہاں پر ہر ضرورت کی چیز مل جاتی ہے. جب ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا تو پھر ہمیں بعد میں پتہ لگا کہ اس گھر میں پرسرار بچے کو دیکھا جاتا تھا. بہت سے لوگ اس گھر کو چھوڑ کے چلے گئے تھے کہ وہ پرسرار بچہ لوگوں کو تنگ کرتا تھا. جبکہ میرے ماموں کے مطابق ادھر جنات کا پورا وہ فیملی رہتی تھی جو کہ عورت مجھے بھی نظر آئی. اتنا پرسرار واقعہ جو کہ میں ناقابل فراموش نہیں کر سکتا اس واقعے کو. یہ واقعہ تھا شعیب کا جو کہ انہوں نے ریاست بہاولپور سے شیئر کیا. رونگٹے کھڑے کر دینے والی خوفناک کہانی ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ اس چینل پر اور نیلم وائس آفیشیل پر اب شیئر کیا کروں گی. آپ لوگ چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور سٹوریز کو سنیں. بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کیا اسلام آباد سے. میرے بھائی کہتے ہیں جنہوں نے یہ سٹوری شیئر کی، انہوں نے کہا کہ 2019 کی سردیاں تھیں، 22 دسمبر کی رات تھی جس کو میں آج تک بھول نہیں سکتا. میں اپنے دوستوں کے ساتھ باہر کھانا کھانے کے لیے گیا ہوا تھا. میرے دوست جو کہ سارے اپنی اپنی گاڑیوں پر آئے تھے، میں اپنی گاڑی پہ تھا. ہم لوگوں نے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے. میں اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا. کہتے ہیں کہ اچانک سے میری گاڑی کے آگے ایک لڑکی آ گئی. رات 3 بجے کا ٹائم تھا. ہم لوگ کافی دیر بیٹھے رہے، باتیں وغیرہ کرتے رہے. 3 بجے جب ہم فری ہوئے اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے. وہ لڑکی بالکل میری گاڑی کے سامنے کھڑی تھی. میں نے اس لڑکی کو دیکھ کر بریک لگائی. جیسے میں نے بریک لگائی کیونکہ میں گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، میں گاڑی سے باہر نکلا. اس لڑکی کے جو پاؤں تھے وہ زمین سے اونچے تھے، یعنی وہ ہوا میں کھڑی ہوئی تھی. جس روڈ پر میری گاڑی رکی تھی اس روڈ کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ وہ ہانٹڈ روڈ ہے.
وہاں پہ رات کے ٹائم بہت سے لوگوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں. میں بہت زیادہ ڈر گیا اور جلدی سے گاڑی میں بیٹھا اور گھر کی طرف چلا گیا. یہ ایک شارٹ سا واقعہ تھا جو کہ اسلام آباد سے شیئر کیا انہوں نے. بہت شکریہ آپ کا. بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ خوفناک کہانی کی طرف. یہ وقاص احمد نے کہانی شیئر کی ہے. وقاص کہتے ہیں ایک اسکول ٹیچر کی کہانی شیئر کروں گا آپ سے, جو کہ کافی اچھی بچوں کو تعلیم دیتی تھی. ان کی تعلیم کا اتنے مطلب وہ مشہور تھیں اپنی پڑھائی کے متعلق. وہ بچوں کو بہت اچھے سے گائیڈ کرتی تھیں. وہ وزیر آباد میں آئی تھنک رہتی تھیں, اس طرح کہ انہوں نے کچھ نام لیا. تو ان کی جو پرنسپل تھی اسکول کی, ان کے کچھ ریلیٹیوز تھے جن کا وہ کہتے ہیں کہ ہزارہ میں, آئی تھنک مجھے نیم نہیں اب یاد آ رہا, ہزارہ میں ان کا اسکول تھا. اور ان کی جو ایک ٹیچر تھیں وہ 6 ماہ کے لیے چھٹی پر چلی گئی تھیں, جس کی وجہ سے انہوں نے ان کی وہ یہ ٹیچر جو جن کی یہ سٹوری ہے, ان کا نیم وہ کہتے ہیں کہ شبنم ہے, اس کو انہوں نے ہائر کیا اور کہا کہ پلیز آپ 6 ماہ کے لیے ٹیچر ہمیں دے دیں. کافی منٹ سماجن کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو شبنم تھی وہ اس بات کو مان گئی اور وہ 6 ماہ کے لیے ان کے اسکول میں چلی گئی. انہوں نے ان کو بہت اچھی رہائش دی ادھر ہزارہ میں اور وہ ادھر رہنے لگی. ایک دن شبنم کہتی ہیں کہ میں ہزارہ سے پڑھا کر واپس آ رہی تھی, یعنی اپنی رہائش کی طرف جا رہی تھی. تو راستے میں مجھے ایک بس کھڑی ہوئی دکھائی دی جس میں کوئی پیسنجر نہیں تھا. مجھے کافی دکھ لگا اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہوا ہے. میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا کہ تم ادھر ہی رکو, میں دیکھتی ہوں کہ آخر کیا ماجرا ہے. میں اتری, میں نے دیکھا کہ جو بس تھی, بس کے اندر تو کوئی نہیں تھا, ظاہری بات ہے ایکسیڈنٹ ہوا ہوا تھا. میں نے سارا کچھ دیکھا. دیکھنے کے بعد میں جیسے ہی پیچھے پلٹی تو پیچھے جھاڑیاں تھیں. جھاڑیوں میں مجھے 10 سے 15 چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں جو کہ انتہائی خوفناک اور وحشت ناک تھیں. ان آنکھوں کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. جھاڑیاں ہلنے لگیں تو میں جلدی سے اپنی گاڑی میں آئی اور ڈرائیور سے کہا کہ جلدی سے گاڑی کو سٹارٹ کرو. ڈرائیور نے یہ کہا کہ جب تک میں گاڑی چلاتا رہا ہوں اور آپ کے گھر تک نہیں پہنچا, مجھے پیچھے عجیب و غریب قسم کی مخلوق یعنی جانور اپنی گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہوئے نظر آئے, جو کہ میں نے آپ کو نہیں بتایا کہ آپ ڈر نہ جائیں, جبکہ میں نے بھی یہ بات ڈرائیور سے شیئر نہیں کی تھی. تو پھر وہ کیا مخلوق تھی جو کہ ادھر تھی؟ ڈرائیور نے کہا کہ اس جگہ پر کافی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. بہت سے لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس جگہ پر ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ روڈ بھاری ہے, ایک ایسی قوت کشش ہے اس جگہ پر جو کہ ایکسیڈنٹ کروا دیتی ہے, گاڑی الٹ جاتی ہے, پتہ نہیں لگتا. بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے. یہ سٹوری تھی وقاص احمد کی جو کہ انہوں نے UK سے شیئر کی. بہت شکریہ وقاص. یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں. لسنرز کیسی لگیں آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں اور میرے اس چینل یعنی ہارر ناول آفیشیل کو بھی سبسکرائب کریں اور نیلم وائس آفیشیل کو بھی سبسکرائب کریں. والدین جیسی خوبصورت نعمت کی بہت قدر کریں, ان کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے. بہت سے رشتے والدین کے علاوہ اور بہن بھائیوں کے علاوہ مل سکتے ہیں, لیکن یہ رشتے نہیں مل سکتے. قرآن پاک, نماز و درود شریف سے محبت کریں, لگاؤ رکھیں, باوضو رہیں, اللہ کو یاد کرتے رہیں. یہی مسلمان کے لیے ایک آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میری طرف سے سب کو جمعے کی بہت مبارک ہو. اللہ حافظ.